لیکن آپ عام کرو، سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا سنن دارمی کے ان لفظوں پر غور کرو۔ عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں، 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، 8 آدمی ادھر، اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر، کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی، پتھر کی گٹیاں، کنکریاں، یہ ہوتی نہیں کنکری، آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو، جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی، ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے۔ کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی، کیا لایا؟ تسبیح لائے، اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو۔ یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں سنندار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے۔ اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے، امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے، تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے۔ تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد اور سبحان اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ طریقے اپنائے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بد دعا، ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں، ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی۔ جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے۔ آپ کے لیے یہ
چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی. آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے, اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے. اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے. آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے, آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا, آپ کا جانا ہوا. ظہر کی نماز کا وقت تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے, مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے, ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے. حضرت مجاہد کہتے ہیں, ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے. ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مجاہد کہتے ہیں, اے عبداللہ ابن عمر, تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا, کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا, تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا, فرماتے ہیں ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں, مسجد کا دروازہ آ گیا. حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے. مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے. اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں, اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی, اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا, الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ. لوگوں جلدی آؤ, مسجد میں جلدی آؤ, نماز کھڑی ہونے والی ہے, نماز کھڑی ہونے والی ہے. دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا, اس نے نمازی کے لیے بلایا, اس نے صرف یہ کہا لوگوں جلدی آؤ, مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے. عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا. حضرت مجاہد سے کہتے ہیں, مجاہد میرا ہاتھ پکڑو, مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے, مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں, میں گر جاؤں گا. مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, مجاہد مجھے یہاں سے نکالو, اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا, یہ بدعتیوں کی مسجد ہے, یہ بدعتیوں کی مسجد ہے, اس مسجد سے مجھے نکالو. میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی, لا الہ الا اللہ, اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ, لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ, نماز کھڑی ہونے والی ہے. اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا. یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے, بدعتیوں کی مسجد ہے. اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو, اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی. سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی. باہر نکلے, اپنی پگڑی اتاری, اسی کو چادر بنا لیا, اسی کو زمین پہ بچھا لیا, اور بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لی, بغیر امامے کی نماز پڑھ لی. کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے. اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو. سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی, اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا, لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے. ہم اندازہ لگائیں, مولانا جرجیس آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے. باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو, بتائیے نبی کا عمل دکھلاؤں, عمل کیا ہے؟ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاه فاذا استوينا كبر. رواه ابو داؤد. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. اب دیکھیے کیا ہے. نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں, ایک صحابی ہیں, نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اقامت جب ہوتی تھی, اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے, مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے. جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا. ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں,
قبلے کی طرف چہرہ ہے۔ اب مقتدی کتنی دور کھڑے ہیں، امام کو کوئی مطلب نہیں۔ ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، غلط ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے، ہماری صفوں کو درست کر دیتے، ہماری صفیں سنبھالتے۔ کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے آگے، ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، ایسے کر دیتے تھے پیچھے چلو۔ کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا آگے آؤ، کبھی اس کو پکڑ آگے آؤ، پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا، سب ملا لیا، تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں پڑھائی۔ یسوی صفوفنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا، کنٹینیو رہا، انتقال کے وقت تک رہا، آخری نماز تک رہا، آپ کا یہ عمل برابر رہا، آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا، آپ کا یہ عمل کنٹینیو مداومت کے ساتھ لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا۔ کانا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار، کنٹینیو، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی، یہ نہیں، ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے۔ اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی جب بھی اذا قمنا، جب بھی ہم نماز پڑھتے، سنو، جب بھی جماعت ہوتی، جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی، تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے۔ امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وہ چل رہی دھڑا دھڑ راجدھانی ایکسپریس۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ پتہ نہیں ایک ساتھ 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہیں۔ کوے کی چونچیں، اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک دم کوے کی چونچیں ٹھونکے مارتے ہیں، ٹھونکے۔ نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا، بالکل ہندو میں کوئی مسلمان میں فرق ہی نہیں دیکھتا، جیسے وہ جا رہا ہنومان کی مورتی تھی کی کھوپڑی ہلائی، موٹر سائیکل بڑھ گیا آگے، وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے، ارے یار IPL میچ آ رہا، ابھی سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، ڈڑا سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، جلدی سے چلو اسی والی مسجد میں جلدی نماز پڑھ لو، یہ امام صاحب 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں، وہ جلدی سے نماز پڑھ لی، سمجھو آگے ہاں یہ جیتے گا، یہ جیتے گا۔ کتنا سٹا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اوفو، بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم، مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے، مولانا جرجیز کا شہر بھی، شہر تو چھوڑو میرا محلہ بھی، چوری چھپے سب پکڑے بھی گئے، اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے، صبح چھوٹ بھی گئے، کیونکہ مل گیا تو گرو دکھشنا ان کو بھی چھوڑ دیا، یہ حال ہو رہا۔ تو یہ نبی کا عمل تھا۔ آج بھی سعودیہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے، دیکھیے جیسے ہی مؤذن اقامت کہے گا فوراً امام صاحب کیا کہیں گے، استووا صفوفکم، استووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں درست کر لو۔ تو ہر امام کی ذمہ داری ہے جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے کہ وہ صفیں درست کرے، دیکھے، کبھی کبھی صفوں میں ٹہلے، دیکھے کوئی آگے تو نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں، دیکھ لے دونوں طرف برابر لوگ ہیں یا نہیں، دائیں و بائیں۔ جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر لوگ ہونا چاہیے، پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دائیں طرف جانا چاہیے، پھر بعد میں جو لوگ آئے وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہے یا بائیں طرف، جہاں ان کو کم لوگ نظر آئے پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے، بائیں طرف، یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں طرف ہی زیادہ ثواب ملتا، ہم یہیں جائیں گے، ہم یہیں جائیں گے، جان بوجھ کر پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بڑا، اب وہ دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام تو یہاں چل، پتہ چلا لائن ادھر لگ گئی، ادھر کوئی ہے ہی نہیں، ادھر سب خالی پڑا رہے گا، تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے، برابر ہونا ہے، برابر۔ اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا، جب ہم بالکل درست ہو جاتے، جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی، کبرا، تب اللہ
اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر، تب کہتے اللہ اکبر۔ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے، صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے۔ صفوں کے بیچ اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے۔ کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں۔ چلیے یہ ہو گئی، آؤ عمل ہو گیا۔ اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں، بڑا اچھا لگے گا آپ کو، سنیے گا، بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں، تو ہم فجر کی نماز ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے، تو کیا کرتے ہیں، امام تو نماز پڑھا رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر جلدی سے سنتیں پڑھ لی، جماعت میں شامل ہو گئے۔ غلط ہے طریقہ۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، عمل بھی نہیں ہے، آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں، لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ دیکھیے وہ حدیث کیا ہے، وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد۔ یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی، ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو۔ اس حدیث کے راوی ہیں قیس بن عمر، کیا فرماتے ہیں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز، میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ رأى رسول اللہ، جب نماز پڑھا دیا آپ نے، سلام پھیر دیا، ایک صحابی آئے ہوں گے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے، ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیشاب پائخانے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے، تو ایک صحابی آئے، وہ دیر سے آئے، جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے، جماعت میں شریک، انہوں نے سنت نہیں پڑھی، جماعت میں شریک ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ سلام پھیر چکے، جب آپ سلام پھیر چکے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کرنے کی، آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ اب کیا دیکھا، نماز تو ہو گئی، جماعت میں سے ایک آدمی، ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی نیت باندھ لی، اللہ، اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، میں نے کہہ دیا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی، جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے، جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے پاس، تو وہی حدیث ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا، قیس بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بعد صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی، بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر لی۔ جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ جب وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا، صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے، وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو، یہ بعد میں تم نے کون سی نماز پڑھی تھی، یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا؟ تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا، سنیے، اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا، نبی نے کیا کہا یہ سنیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں 2 رکعت کون سی تھی، تو انہوں نے کہا، انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی،
وہ میں نہیں پڑھ سکا، قضائے حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی، وضو بنا کر گھر سے آیا، سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا، مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی، میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا، میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا، میں جماعت میں شامل ہو گیا، تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئی جو پہلے پڑھی جاتی تھی وہ میں نے نہیں پڑھی، فصلیتہما الان، آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی، جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا وہ میں نے اب پڑھی۔ کوئی نئی نماز نہیں ہے نا؟ نہیں، سنتیں تھیں، اچھا وہ نہیں پڑھ پائے تھے۔ ہاں، فسکت رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنت نہیں پڑھی، آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں، آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے، فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے، اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے، اور نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ عادت نہیں بنانا چاہیے، کبھی کبھی اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا، جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، اور سنتیں چھوٹ گئی وہ۔ اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون سی نماز؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے سنتیں چھوٹ گئی، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، آپ نے اس کو بولا ادھر کون سی نماز تھی یہ؟ کہ اللہ کے رسول وہ چھوٹ گئی تھی، اچھا وہ تھی، ٹھیک، یہ ہے تقریری سنت۔ اب ہم اندازہ لگائیں، سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے، اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا